آنے کو نہ جانتا ہو اس کو نبی کی ترجمانی کا کیسے حق ہے؟ جس کو نبی کے معنی معلوم نہ ہو. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین. اللہ فرماتا ہے میرا نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. میرا نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اب اس آیت کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حکم فرمایا کہ میرا نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اب یہاں پہ ایک سوال کرتے ہیں مخالفین. سوال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جناب جی یہاں پہ جو ہوا ضمیر ہے نا، وما ہوا، یہ ہوا ضمیر یہ تو اللہ کی طرف لوٹتی ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ ہوا ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹ جائے تب بھی نبی کا علم غیب ثابت ہو جاتا ہے اس آیت سے. وہ کیسے؟ کہ اگر یہ ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی جائے تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو پھر پتہ چلے گا اللہ کس کو علم غیب بتاتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے یوتی من یشاء، وہ نبی ہے اس کے انہی کو بتاتا ہے. اگر اس ضمیر کو نبی کی نبوت کی طرف لٹایا جائے، نبی کی طرف لٹایا جائے، تو پھر معنی کیا بنے گا؟ کہ ہمارا نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو پھر نبی نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا. نبی نے پھر صحابہ کو بتایا. اگر رب علم غیب بتانے میں بخیل نہیں تو پھر نبی کو بتایا ہے. اگر نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں تو پھر صحابہ کو بتایا ہے. تو پھر اس طریقے سے بھی اس آیت سے نبی کا علم غیب پھر بھی ثابت ہو جاتا ہے. اب اگر پھر بھی بات یہ ہے، ایک ہے نبی کی نبوت سے انکار کرنے والے، ایک ہیں نبی کی نبوت سے انکار کرنے والے، اور وہ تھا، اب بھی ہے، تھا بھی. اور ایک وہ ہے کہ جو نبی کی نبوت کا انکار تو نہیں کرتے مگر نبی کے معنی سے مخالفت، جھگڑا کرتے ہیں. نبی کے معنی سے جھگڑا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جو جاننے والا تھا، میں ایک مثال دیتا ہوں اس بات کے اوپر. ابو جہل تھا. ابو جہل وہ یہ جانتا تھا، اس کو اتنی عقل ضرور تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب بھی جانتا ہے. جو ابو جہل تھا اس کو اتنی خبر ضرور تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. اس کو یہ عقل تھی. تبھی تو ہاتھ میں کنکریاں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر کہتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. اس کی اس بات سے ہی معلوم ہوتا ہے ابو جہل اتنا ذہن رکھتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہو، جو غیب جانتا ہو. نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہو. تبھی تو مٹھی میں کنکریاں اٹھا کر آیا، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے. جب وہ آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ اب جب حضور نے یہ سوال کیا نا تو وہ اتنا جاہل اور بیوقوف تھا، اس کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تیری مٹھی والی چیز میں، وہ بتائے کہ میں کون ہوں. تبھی تو وہ جان چکا ہے کیا ہے. اس کو تب بھی عقل نہ آئی، لیکن اس نے کہا آگے سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتائے میری مٹھی
والی چیز کہ میں کون ہوں ہے میری قید میں، چن کر میں آیا ہوں، توجہ، چن کر میں لایا ہوں، ہے بھی میری قید میں، اور پھر بھی سوال ہو رہا ہے کہ یہ بتائے میں کون ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ نہیں فرمایا؟ یہ بتائے میں کون ہوں، کیا مطلب؟ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر میں ان 10 روپے کو مٹھی میں رکھ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، کیا ہے جناب جی بتائیں، کیا ہے؟ 10 روپے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاتھ خالی ہے. کیا مطلب؟ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابو جہل دور سے کنکریاں اٹھا کر آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، اور یہ لازمی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہوں، بلکہ خالی ہاتھ ہی مٹھی بند کر کے آ جاتا. بتائیں یہ کیا ہے؟ توجہ نہیں فرمایا؟ لازمی نہیں ہوتا کہ مٹھی میں کوئی چیز رکھ کر کسی کا امتحان لیا جائے، بلکہ بغیر مٹھی کوئی چیز بغیر رکھے ایسے بھی سوال کر سکتے ہیں، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ یہ بتائے میں کون ہوں یا میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے نگاہ نبوت سے اس کی مٹھی میں دیکھ لیا تھا کہ کنکریاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب بات ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر عورت کو بند کر کے آگے تالا لگا دیتا ہے اور بازار سے لوگوں کو بلاتا ہے، بتائیں اس گھر میں کیا ہے؟ سوال کرتا ہے، بتائیں اس گھر میں کیا ہے؟ لوگ کہیں گے ہمیں کیا پتا کیا ہے. اندر سے برتن کھڑکتے ہیں، اب پوچھتا ہے اب بتاؤ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا ہے. بڑا نازک بات میں کر رہا ہوں، میری مثال کو سمجھیے گا ذرا. اگر پھر دوسری مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ کبوتر کو پکڑ کر بکسے میں بند کر دے، آگے تالا لگا دے، لوگوں کو بلائے، بتائیں بکسے میں کیا ہے؟ جواب آئے گا ہمیں کیا پتا بکسے میں کیا ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اندر گھر کے اندر عورت بند ہے، عورت کے لیے باہر کے لوگ غائب، اور باہر والوں کے لیے اندر عورت غائب، اور کبوتر باہر والوں کے لیے غائب اور باہر والے کبوتر کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے کبوتر غائب. ایسے ہی جو مٹھی میں کنکریاں تھیں ان کنکریوں کے لیے نبی غائب اور نبی کے لیے وہ کنکریاں غائب. اب پھر بھی کنکریاں بول رہی ہے تو ابو جہل پوچھتا ہے قید میری میں ہے، بولتی تیری بولی ہے. حضور نے بتلا دیا جس کی طرف ہم نظر کرتے ہیں اس کو غیب والی بولی سکھائی دیتے ہیں. توجہ نہیں کی یار، میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جس کی طرف ہم نظر کریں اس کو غیب والی بولی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹھی میری ہو بولی تیری بولیں، میری قید میں ہے بولی تیری بولیں. جسے آج کل بولا جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں سنی بولتے مدینے والے کی بولی ہے. قید میری میں ہے اور پھر بولی اسی کی بولتی ہے. اور پھر ایک بات اس میں اور ہے، جب بندہ چڑھتا ہے نا، چڑھتا ہے تو پھر وہ چیز اسی کی طرف پھینک دیتا ہے جس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہے. اور کافر کی یہ بھی ایک مثل ہے کہ جب وہ چڑھتا ہے تو ایسے ہی. اب اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، اس سے ایک اور بات
ابو جہل نے جب حضور نے یہ بتلایا نا کہ یہ بتائیں میں کون ہوں، تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا اونچی آواز سے، اور پھر ابو جہل نے کنکریاں پھینکی حضور کی طرف اور پیچھے بھاگنے والا ہوا، بھاگنے پڑا۔ اب یہ ایک بات اور بتاتی ہے یہاں سے کہ جب کافر آتا ہے امتحان لینے کے لیے حق والوں کا، اور جب اس کے آگے نبی کا غلام ٹکر جائے، امام احمد رضا جیسا یا پیر مہر علی جیسا، تو پھر بھاگتا ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل بھاگا تھا، آیا سینہ تان کے تھا، اور پھر بھاگتا ہی ایسے اسی کی طرح ہی ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا، سوال ہوتا ہے، ارے آنا کس سے سیکھا؟ کہا ابو جہل سے۔ جانا کس سے سیکھا؟ یہ بھی ابو جہل سے، یہ بھی ابو جہل سے۔ اب بات ایک اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں۔ اب یہ سوال کرنا ہی غیب کی علامت ہے، ورنہ حضور بتلا دیتے کہ تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں، وہ چپ کر کے چلا جاتا پیچھے واپس، بس سمپل سا سوال تھا۔ حضور نے بات کو آگے بڑھا دیا اس لیے تاکہ یہ بھی نہ بھولے، جاننے والے بھی نہ بھولے، اپنے ہاتھ سے لکھ لے، سنیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، پڑھتے ہی جان جائے ہمارا نبی علم غیب جانتا ہے۔ یہ بات اور تھی۔ اب ایک اور بات میں کرتا ہوں، یہ حدیث ہے مشکات شریف میں صفحہ 533، صفحہ 533۔ حضور کی یہ حدیث غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ توجہ میری بات پہ۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے کسی مقام پہ ایک چرواہا تھا۔ چرواہا، میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ ادھر سے بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری کو اٹھایا، بھاگ گیا۔ وہ چروایا اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑ پڑا، جا کر آگے پکڑ لیا، اس سے بکری چھین لی، چھین کر واپس پیچھے آنے لگا، اور بھیڑیا اونچی جگہ پہ چڑھ کر کیا بولتا ہے؟ توجہ، کیا بولتا ہے؟ بھیڑیا کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ وہ چروایا دیکھ کر حیران ہونے لگا، بھئی یار یہ کیا بات ہے کہ بھیڑیے بھی بولتے ہیں، بھیڑیے بھی بولتے ہیں۔ حیرانی کے عالم میں جب چرواہے نے یہ بات کی نا، کیا یار بھیڑیے بھی بولتے ہیں، جب اس نے حیرانی کے عالم میں یہ سوال کیا تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا؟ ارے حیران کیوں ہوتا ہے، حیران کیوں ہوتا ہے؟ یہ کون سی حیرانگی والی بات ہے؟ حیرانگی والی بات تو وہ ہے کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے جو پیچھے کی بھی خبریں دیتا ہے، آگے کی بھی خبریں دیتا ہے۔ مکہ میں ایسا نبی آیا ہے جو پیچھے کی بھی خبریں دیتا ہے، آگے کی بھی خبریں دیتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ حضور کی حدیث مشکات شریف صفحہ 533 پر موجود ہے کہ جو جنگل کے درندے یہ مانتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتا ہے، تو پھر امت کا دعویٰ کرنے والا کیوں انکار کرتا ہے علم غیب سے؟ توجہ نہیں فرمائی یار۔ اچھا، علم غیب کی میں ایک اور مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ یہ رب کا قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ معراج کی رات
مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. ایسے ہے. بات یہ ہے جناب حاجی صاحب کرائیں محفل. میں مثال دے رہا ہوں, سمجھیے گا میری بات کو. حاجی صاحب کرائیں محفل, اور جب محفل کرائیں جناب جی یہ ٹائم بھی رکھیں گے, اشتہارات بھی چھپائیں گے, 100 پراپاگنڈا بھی کریں گے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ محفل ہے, فلاں علامہ صاحب نے آنا ہے اور فلاں وقت میں اس کی تقریر ہے. یہ بات کو تشہیر کریں گے, مشہور کریں گے, تاکہ لوگوں تک پتہ چل جائے. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی مسجد اقصی میں پہنچے اور پھر آگے 1,24,000 کما بیش پیغمبر جو دنیا کے کونے کونے پہ اپنے قبروں میں ہے, کوئی فلسطین میں ہے, کوئی عراق میں ہے, کوئی سعودیہ میں ہے, کوئی کہاں ہے, کوئی کہاں ہے, دنیا کائنات کے کونے کونے پہ قبروں میں ہیں. میرے نبی مسجد اقصی میں گئے اور نہ تو کارڈ بھیجا, نہ اشتہارات چھپائے, نہ اعلان کیا. سبھی پیغمبر اپنے قبروں سے اٹھ کر وقت پہ پہنچے. نبیوں کے امام نے نوافل پڑھانے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ انبیاء علم غیب قبروں میں رہ کر جانتے ہیں تو سردار اور نبی کیوں نہیں جانتے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ. اچھا ایک اور مثال یہاں پہ میں بات اور عقیدے کی بھی سمجھاتا چلوں, کیونکہ موضوع تو ویسے ہی وسیع ہے. اب 2 منٹ کے لیے, صرف 2 منٹ کے لیے میں سائل بنوں, آپ تمام کے تمام مفتی بن جائیں. میں سوال کرتا ہوں, آپ جواب بنے صرف 2 منٹ کے لیے, زیادہ نہ, کیونکہ زیادہ آپ لوگ نقصان دہ ہوتے ہیں. صرف 2 منٹ کے لیے یہ بتائیں مجھے ایک مسئلہ. میت جب جنازہ پڑھتے ہیں, میت آگے ہوتی ہے اور لوگ ادھر ہوتے ہیں, میت کو آگے رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں, ایسے ہے نا. اگر میت کو پیچھے رکھ دیا جائے, عوام ساری آگے ہو, جنازہ ہوگا؟ پکا فتویٰ ہے تمہارا؟ جنازہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنازہ اگر میت ہو پیچھے اور انسان ہوں آگے, نماز نہیں ہوتی تو 1,24,000 کما بیش پیغمبر آئے قبروں سے اٹھ کر پیچھے کھڑے رہے, نبیوں کے امام نے نماز پڑھائی. معلوم ہوتا ہے سنیوں کے تمام نبی زندہ ہیں. ارے اگر زندہ نہ ہوتے تو پھر نماز کیسے ہوئی؟ مفتی صاحب توجہ نہیں فرمایا. ایسے ہے نا, معلوم ہوتا ہے سنیوں کے نبی بھی زندہ ہیں. سنیوں کے نبی بھی, ذرا اونچی آواز سے, سنیوں کے نبی بھی. اب میں ایک چیلنج کرتا ہوں, کیونکہ ٹائم قریب آ گیا, میں ایک اور حدیث بھی بیان کروں گا. توجہ, میں ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے مخالفین اپنے علماء اکٹھے کر کے لائیں, نبی کے علم غیب کا انکار کر کے اللہ کو بھی ایک ثابت نہیں کر سکتے. میرا چیلنج سمجھیے گا, نبی کے علم غیب کا انکار کر کے اللہ کو بھی ایک ثابت نہیں کر سکتے.
کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، توجہ میری بات پہ۔ جناب حاجی سفیان صاحب محفل کراتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کہتے ہیں میں جناب جی نعت خان میں نے بلایا ہے جناب مولانا شفیق صاحب کو، اور وہ ایسے نعت خان ہیں کہ پورے پاکستان میں ان جیسا نعت خان نہیں ہے۔ توجہ، ان جیسا نعت خان پورے پاکستان میں سوال کرتا ہوں حاجی صاحب آپ پورا فیصل آباد پھرے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں ہو سکتا ہے اور جگہ پہ ہو جائے ان جیسا، ہو سکتا ہے اور جگہ پہ اس جیسا نعت خان ہو۔ میں سوال کرتا ہوں جناب جی آپ لاہور گئے؟ کہتے نہیں، ہو سکتا ہے شفیق صاحب جیسا لاہور میں اور نعت خان ہو۔ میں سوال کرتا ہوں آپ اسلام آباد گئے؟ کہتے نہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے اسلام آباد میں شفیق جیسا اور نعت خان ہو۔ اگر ایسا ہے، یہ بات کرتے کرتے میں خود ہی کھڑا ہو جاؤں، جناب جی سنو، مولانا شفیق جیسا نعت خان پوری دنیا پہ نہیں ہے، مجھے سوال کریں گے جناب جی آپ انڈیا گئے ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے انڈیا میں شفیق سے اچھا نعت خان مل جائے۔ آپ برطانیہ گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے برطانیہ میں شفیق سے اچھا نعت خان ہو جائے۔ آپ کینیڈا گئے ہیں؟ نہیں جی، ہو سکتا ہے شفیق سے اچھا نعت خان کینیڈا میں مل جائے۔ آپ امریکہ گئے؟ نہیں، ہو سکتا ہے شفیق صاحب سے اچھا نعت خان امریکہ میں مل جائے، پر ملتا نہیں ہے، پر ملتا نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ جہاں تک علم ہوتا ہے اتنا دعویٰ ہوتا ہے۔ توجہ، جہاں تک جتنا کالج اتنی نالج، جہاں تک علم ہوتا ہے وہاں تک انسان دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہاں جناب سفیان صاحب دعویٰ کر سکتے تھے ہمارے محلے میں شفیق صاحب جیسا نعت خان نہیں ہے، مان لیتے واقعی نہیں ہے، یہ ان کے تعلیم اور ان کی نالج کے مطابق دعویٰ تھا۔ اب بات یہ ہے نالج کے مطابق دعویٰ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کہا پوری دھرتی کے اوپر اللہ ایک ہے، نبی نے کہا پوری دھرتی کے اوپر اللہ ایک ہے۔ ہم سوال کریں نبی سے، حضور آپ مدینہ میں گئے، آپ مکہ میں گئے، آپ طائف میں گئے، ہم مان لیتے ہیں کوئی اور خدا نہیں ہوگا۔ آپ امریکہ میں گئے ہیں؟ نہیں، فرمایا تب؟ فرمایا وہاں بھی اور خدا نہیں ہے۔ کینیڈا میں گئے؟ فرمایا نہیں، وہاں بھی اور خدا نہیں ہے۔ کیا برطانیہ میں گئے؟ فرمایا نہیں، وہاں اور بھی خدا نہیں ہے۔ حضور آپ زمین کی تہ میں دیکھ، حضور فرماتے ہیں وہاں بھی میں جانتا ہوں اور خدا نہیں ہے۔ حضور عرش پہ گئے، حضور فرماتے ہیں میں وہاں بھی جانتا ہوں اور خدا نہیں ہے۔ حضور پوری دھرتی کے اوپر آپ گھومے، فرمایا ہاں میں عالم ما کانا وما یکون ہوں، پوری دھرتی کو جانتا ہوں، میرا رب ایک ہے اور نہیں ہے، میرا رب ایک ہے اور میں کہتا ہوں نبی کے علم رب غیب ہے۔ کسی نے دیکھا ہے تم میں سے؟ رب غیب ہے، اور اس ایک رب کو نبی کے غیب علم غیب کا انکار کر کے کوئی ایک رب ثابت کر سکتا ہو تو بتائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ نبی کے علم غیب کا انکار کر کے۔ اچھا ایک بات اور ہے، اس سے پھر سوال یہ بھی کھڑے ہو، جناب جی ہاں نبی کے علم غیب کا انکار کر کے ہم ایک رب ثابت کر سکتے ہیں، کیسے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے قل هو اللہ احد، توجہ نہیں فرمائی؟ رب کا قرآن فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ وہ کیسے بولتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ ایک ہے، ہم ثابت کر سکتے ہیں رب سے قرآن سے۔ میں نے کہا قل هو اللہ احد ہے کیا؟
کہتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے، کس نے بتائی ہے؟ کس نے بتائی ہے؟ نبی نے بتائی ہے۔ جب یہ نبی نے بتائی ہے، یہی تو علم غیب ہے، یہی تو علم غیب ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے نبی کے علم غیب کا انکار کر کے رب کو ایک یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ میرا یہ چیلنج ہے، انکار کریں نبی کے علم غیب کا اور پھر رب کو ایک ثابت کر دکھائیں۔ حدیث پاک ہے، میں اب ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں، مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 416، میرے سامنے حدیث کی کتاب پڑھی ہے، حضور کی سیرت کی کتاب۔ غزوہ احد میں، توجہ، غزوہ احد میں ایک صحابی تھا حضور کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی شادی ہوئی، پہلی ہی راتیں تھیں، حضور نے فرمایا غزوہ احد کے لیے نکل پڑے سب مسلمان۔ رات کو حضور نے اعلان فرمایا تھا، یہ صحابی راتی رات اٹھ پڑا۔ غسل بھی فرض تھا اس کے اوپر، اس نے غسل نہیں کیا، پہلے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، حضور کا حکم آ گیا ہے، پہلے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ اب یہ صحابی جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، تمام صحابہ اپنے دوستوں کو اب تلاش کر رہے ہیں۔ اب جب تلاش کرنے لگے تو حضرت حنظلہ جو شہید ہو گئے جنگ میں، نہ ان میں حضرت حنظلہ تھے اور نہ ہی جو غازی تھے، نہ ہی ان میں حضرت حنظلہ تھے۔ اب صحابہ کرام بڑے شش و پنج میں تلاش کرتے 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 حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا یار حضرت حنظلہ نہیں ہے، نہ ہی شہیدوں میں ہے، نہ ہی غازیوں میں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا حضرت حنظلہ کہاں ہے، نہ، حضور نے یہ نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا ارے پریشان کیوں ہوتے ہو، حضرت حنظلہ کو رب کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، حضرت حنظلہ کو رب کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے، اگر نبی علم غیب نہ جانتا تھا تو پھر کیسے بتلا دیا حضرت حنظلہ رب کے فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے؟ کیسے بتلا دیا حضور نے کہ حضرت حنظلہ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے، رب کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، توجہ، صحابہ کرام جو دوسرے تھے نا، دوڑے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی طرف، جا کر آپ کی بیوی سے پوچھا بتائیں حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا ہاں، رات ہم نے وہ حق ادا کیا تھا جو رب تعالیٰ نے ہمارے میاں بیوی کے اوپر رکھا ہے، نبی نے اعلان کیا، وہ بغیر غسل کے بھاگ گیا حضور کی بارگاہ میں، اب شہید ہو گئے، تبھی تو رب کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اور پھر اس چیز پر گواہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم ٹھہرے کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا تو ہمارے سامنے حضرت حنظلہ کی لاش آ گئی، ہمارے سامنے حضرت حنظلہ کا جنازہ پڑا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں گیا، جا کر دیکھا ہے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔
اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر نبی علم غیب نہیں جانتا تھا تو پھر صحابہ کو کیوں بتلایا ہے کہ حضرت حنظلہ کو رب کے فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ توجہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، مدارج النبوہ جلد اول صفحہ 414 پہ بات موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ توجہ، مزے کی بات ہے، حضور نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سے فرمایا تیرے پیٹ میں بیٹا ہے، جب پیدا ہو ہمارے پاس لے آنا۔ تیرے پیٹ میں بیٹا ہے، جب پیدا ہو جائے ہمارے پاس لے آنا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ صحابیہ تھی، وہابیہ نہ تھی، صحابیہ تھی، وہابیہ نہ تھی، صحابیہ جانتی تھی میرے نبی نے جو کہا ہے وہ حق ہی ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دیا، حضور کی بارگاہ میں لے آئی، حضور نے اسے اٹھایا، گھٹی پلائی اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا، اور پھر دیتے ہوئے فرمایا لے جاؤ ابو الخلفاء کو۔ اب کتنی باتیں نبی غیب والی بتا کر گئے۔ توجہ، ایک مرتبہ یہ حدیث مشکات شریف کی میں پڑھنے لگا ہوں، صفحہ نمبر 177 پہ موجود ہے۔ توجہ، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر فرمایا حضور نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت آپ حفاظت فرما رہے ہیں، اس مال کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور رات کے کسی ٹائم پہ ایک آدمی آتا ہے، آ کر چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہاں سے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں تجھے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، تو چوری کرتا ہے بیت المال سے، صدقہ فطر کا مال تو چوری کرتا ہے، میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا صبح۔ وہ شخص کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے ابو ہریرہ سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑا محتاج ہوں، مہربانی کر مجھے چھوڑ دے، میں پھر چوری نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، کچہری لگی صحابہ کی، حضرت ابو ہریرہ بھی آ رہے ہیں، ابھی ایک قدم رکھا ہی تھا اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سوال فرما دیا، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا ہے؟ رات والے چور کا کیا بنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ کہتا تھا میں پھر نہیں چوری کروں گا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والا چور پھر آج رات پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور آج رات آیا نا تو ہر حال میں اس کی گتھی سے پکڑ کر آپ کے پاس لے آؤں گا، میں دیکھتا ہوں آج رات کیسے آتا ہے۔ اور پھر آگے تھا صحابی، وہاں بھی نہ تھا، یقین رکھتا تھا میرے نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ ہوگا۔ اب انتظار کر رہے ہیں کس وقت آتا ہے، کس وقت آتا ہے۔ کچھ ٹائم گزرا، پھر وہ آ گیا، شکل اور تھی، شکل اور تھی۔ کیا شکل تھی؟ سر پہ امامہ، داڑھی بڑی بڑی آیا بزرگی کے عالم میں،
चोरी करने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ा। आपने फरमाया मैं जान गया हूं तूने कल झूठ बोला था, मेरे नबी ने सच फरमाया, आज हर हाल ही तुझे मैं पकड़ कर हुजूर की बारगाह में ले जाऊंगा। कहता है ना ऐसा ना करें, मुझे आज छोड़ दे, मैं पक्की तौबा करता हूं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, सिर्फ आज की रात के लिए मुझे छोड़ दे, बस मैं दोबारा नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा को आ गया तरस, उसने कहानी सुनाई कोई ऐसी, आ गया आपको तरस, आपने छोड़ दिया। जब सुबह फिर कचहरी लगी, हजरत अबू हुरैरा आ ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि हुजूर से अर्ज करूंगा, या रसूलल्लाह रात वो कह कर गया था नहीं आऊंगा फिर, हुजूर ने ये सोच रहे